السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کے ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پیچھے کفار کا ذکر ہوا ہے، منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور اب مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت کے اندر تو کہا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ صالح عمل وہ ہوتے ہیں جو صلاحیت بخش ہو۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام لے کر صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ان کا اور معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایسے تعمیری کام کرنا جو ہے یہ صلاحیت بخش کام ہوتے ہیں۔ تو ان کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ یہاں پر یہ وبشر ہے، یہ جو بشر ہے یہ اسی سے بشارت ہے، اسی سے بشر ہے۔ بشر جس کو ہم انسان کو بشر بولتے ہیں نا، بشر بیسیکلی عربی میں یہ جلد کو بولتے ہیں، سکن۔ تو یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے اس کے اوپر جو سکن ہے اس کو بولتے ہیں، یعنی جلد والے۔ تو ہم انسان ہیں، ان کو یہ مخاطب کر کے یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ یہ بڑی قابل غور چیز ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ میٹافر ہے، استعارہ ہے، جو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی کہ اَنَّ لَهُمْ، ان کے لیے جناتٍ باغات، استعارہ ہے یہ۔ جنت کا مطلب باغ ہوتا ہے، جنات جو ہے یہ جنت کی جمع ہے، باغات۔ تو ان کے لیے باغات ہیں۔ اب وہ باغات کی کیفیت کیا بیان کر رہا ہے کہ تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تجری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہیں۔ تو یعنی اس سے اگر یہ لفظی ترجمہ لیتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہے کہ کوئی باغات ہو جائیں گے اور ان کے نیچے نہر جاری ہوں گی۔ تو یہ قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں سے؟ یہ میٹافوریکلی ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یوں سمجھو کہ کوئی باغ ہے اور اس باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے رزق کا نظام، یعنی ایسی سوسائٹی جس کے اندر جو رزق ہوگا وہ اس طرح ہی ہے جیسے باغ میں رہنے والے جب ان کا دل چاہتا ہے وہ ہاتھ اوپر کر کے وہ جو درخت ہوتے ہیں ان کے پھل جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ جب بھی ان کا دل چاہتا ہے ان درختوں کے پھلوں کو کھا لیتے ہیں، خود توڑتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، کسی سے ان کو پوچھنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح پانی جاری ہے، جب ان کا دل چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، یعنی ایسا معاشرہ جس کے اندر رزق کی فراوانی ہو، جس کے اندر رزق کی کثرت ہو، کوئی کسی کو روک ٹوک نہ سکے، کوئی کسی کا محکوم نہ ہو، یہ صورتحال ہو جاتی ہے جنتی معاشرے کی۔ یہاں تو یہ چیز ہوتی ہے نا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر وہ نہ کوئی پھل خرید سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا یہ چیزیں، لوگوں نے اپنی اپنی ملکیت قائم کی ہوئی ہے کہ یہ میری حد ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ میری ہے، وہ اس کی حد ہے، اس کے اندر جو تیل یا جو پانی نکلا ہے وہ اس کا ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں استعمال کر سکتا۔ تو جنتی معاشرے کے اندر یہ چیز تیرا اور میرا نہیں ہوتی۔ اس کے اندر تو یہ جو زمین ہوتی ہے یہ رہنے کے لیے ہوتی ہے سارے انسانوں کی، بلا معاوضہ، بلا کسی محنت کے، یہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے جب زمین کے اوپر انسان کی ملکیت نہیں ہوگی اور انسان یہ سمجھیں گے، اس جنتی معاشرے کے انسان، کہ یہ تو زمین اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے دی ہے، اس کے اندر جو ذرائع پیداوار ہیں، جو سامان رزق ہے، وہ تو ہماری نشو و نما کے لیے اگایا ہے، اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی محنت کرے اس میں سے اپنا رزق نکال لے اور حاصل کرے، تو یہ تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ ایسا معاشرہ پھر جنتی معاشرہ بنتا ہے۔
جس میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، جب چاہیں آپ پھلوں کو توڑ کے کھا لیں، جب چاہیں آپ پانی پی لیں، اور وہ پانی جاری۔ دیکھیں یہاں پر لفظ کیا کہتا ہے، من تحتہا الانہار، یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان لہم جنات تجری، یعنی پانی جاری ہے، پانی رکا ہوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سامان رزق کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، ہولڈنگ نہیں کر سکتا۔ وہاں پر تو کیا ہے، ان لہم جنات تجری، سامان رزق جو ہے وہ تو جاری اور ساری ہے۔ جتنی میری ضرورت ہوئی میں نے رکھ لیا، جو میری ضرورت سے زائد ہوا وہ میں نے آگے دے دیا۔ یعنی ایسے سمجھ لیں جیسے نہر ہو اور وہ چل رہی ہو، جاری ہو، تو جس کا دل چاہے وہ اس میں سے پانی پی لے، جس کا دل چاہے وہ اس میں سے اپنی فصلوں کو پانی دے دے، اپنے جانوروں کو پانی پلا دے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ایسی ہے نا جن کے گھروں سے آگے نہر گزر رہی ہوتی۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے رزق کا نظام ہونا چاہیے جو جاری و ساری ہو، اس کے اندر کیپٹلزم نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنا اس کی ملکیت قائم کر کے زمین کے کتوں کے اوپر، زمین کے ٹکڑوں کے اوپر اپنی اپنی ملکیت قائم کر لیں، اس میں پھر جتنا بھی پانی ہے، جتنے بھی باغات ہیں، پھل ہیں، جتنے بھی اس میں گیسز ہیں، منرلز ہیں، واٹرز ہیں، واٹرز کے ذخائر ہیں، جتنے بھی اس کے اندر دوسری میٹلز ہیں، منرلز ہیں، وہ سارے اپنے اپنے جو اپنے اپنے حصے میں ان کے قبضے میں ہیں، تو وہ ان کے اوپر قبضہ کر لیں، لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ ایسا اگر نظام ہوگا تو وہ پھر جنتی نظام نہیں ہوگا، وہ تو پھر فساد کا نظام ہوگا، وہ تو جہنمی نظام ہوگا۔ تو اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جنتی نظام وہ ہوگا، ان لہم جناتن، یعنی باغات کا، جنت کا نظام وہ ہوگا جس میں رزق جو ہے وہ نہروں کی طرح جاری ہوگا، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکے گا، کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگے داموں نہیں بیچ سکے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اور آگے کہتا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، تو جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر تو ہر ایک کو رزق ملے گا۔ یعنی اس جنتی معاشرے میں جو باغات ہوں گے، اس سے جو سامان رزق ہوگا، سامان نشو و نما ہوگا، جو نہریں جاری ہوں گی پانی کی، یعنی نہریں ایک استعارہ ہے کہ جیسے نہریں جاری ہوں ویسے رزق کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ سب کو ملتا چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہو، چند لوگوں کے ہاتھ میں رزق ہو، چند لوگوں کے ہاتھ میں سامان رزق ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھ جائیں، بڑے بڑے سٹورز میں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم ان کو مہنگے داموں بیچیں گے۔ جنت کے نظام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز اس کے اندر آ گئی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، کہ وہ ایسا پھر جو پھل ہوگا وہ تو پھر اس کے ثمرات سب کو ملیں گے، کسی ایک کو نہیں ملیں گے، کوئی مخصوص گروہ کو، طاقتور گروہ کو، سرمایہ داروں کو، بادشاہوں کو یا مذہبی پیشواؤں کو، صرف ان کو نہیں ملیں گے، سب کو ملیں گے۔ تو یہ چیز کہہ رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ جب یہ چیز ہوگی تو وہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں دیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے یہاں پر اس دنیا کے اندر یہ جنتی نظام قائم کیا ہوگا، اسی طرح کا نظام پھر وہ آگے بھی قائم ہو جائے گا۔ پہلے تو یہاں پر اس دنیا میں یہ نظام قائم کرنا ہوگا، یہ خود بخود قائم نہیں ہوگا۔ جو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، جو چیزیں قرآن نے بتائی ہیں، آپ جب تک کیپٹلزم کو ختم نہیں کریں گے تو یہ جنتی نظام کیسے آئے گا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ کیپٹلزم بھی رہے اور یہ جنتی نظام بھی قائم ہوگے، نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو اس کیپٹلزم کو ختم کرنا ہوگا، سرمایہ دارانہ نظام کو، سرمایہ داروں کے جو خدا ہیں، جو ان کے سیاسی، ان کے معاشی اور مذہبی پیشوا ہیں، اور ان کے جو بنائے ہوئے بڑے طاقتور نظام ہیں، وہ تو پہلے ختم کرنے پڑیں گے۔ جب ختم کریں گے تو پھر اس طرح سا نظام آ جائے گا جو نہروں کی طرح رزق وہاں پر جاری و ساری ہوگا، سب کو ملے گا۔ یہ چیز یہاں پر کہہ رہا ہے۔ تو پھر یا جب آخرت میں یہ لوگ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی نظام ہے جو جنت میں، جو دنیا میں ہم نے قائم کیا تھا،
تو یہ تو اسی سے ملتا جلتا نظام ہے. تو یہ چیز ہے. وہ کہیں گے کہ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو اسی سے ملتا جلتا نظام ہے جو ہم نے قائم کیا تھا. اب یہ دیکھیں قرآن کریم یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ جنت کا نظام اس دنیا میں تم قائم کر لو گے تو پھر اسی طرح یہ نظام آخرت میں بھی قائم ہو جائے گا. وہ لوگ اسی طرح اس نظام کے حقدار بن جائیں گے. وہ پھر اسی طرح کا نظام ان کے لیے قائم کر دیا جائے گا، لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. یہاں پر غلطی یہ کی گئی ہے تراجم کے اندر کہ وہاں پر بیویاں بنا دیا. زوج جب بھی کہتے ہیں بیوی بنا دیتے ہیں. دیکھیں زوج کا معنی ساتھی ہوتا ہے، زوجہ ساتھی ہوتی ہے. زوج مرد کو کہتے ہیں، زوجہ فیمیل ساتھی کو کہتے ہیں. تو ساتھی تو بیوی، جو شوہر اور بیوی ہوتے ہیں یہ بھی ساتھی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے ایز اے اسپیشل یہاں پر کوئی ایسی بیوی کا ذکر نہیں کیا. تو یہاں پر تو وہ ان کے کمپینینز کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ایسے پاکیزہ صفت جو لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایسا معاشی نظام قائم کیا ہوگا جس میں کوئی سرمایہ دارانہ چیز نہیں ہوگی، جس میں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی، سب کو رزق وافر مقدار میں ملتا ہوگا، ملتا چلا جائے گا. ایسا نظام قائم کرنے والے پاکیزہ صفت لوگ، ان کے پھر جو زوج ہوں گے، ان کے جو ساتھی ہوں گے، وہ بھی پھر انہی کی طرح پاکیزہ ہوں گے. تو یہ ایسا ایک معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا پاکیزہ صفت لوگوں کا، قلب و نظر میں جن کی پاکیزگی ہوتی ہے. یعنی وہ قلب و نظر کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ نہ تو ان کے ذہنوں کے اندر کوئی دھوکہ دینے والی چیز ہوگی، نہ ان کی آنکھوں میں کوئی دھوکہ دینے والی چیز ہوگی. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ ان کی آنکھیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے. ان کے ذہنوں کے اندر بھی دھوکہ سمایا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب یہ معاشرہ قائم ہوگا تو پھر پاکیزہ صفت لوگ جو ہوں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، کمپینینز ہوں گے. اس معاشرے کے اندر پھر کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. دو معاشرے قائم ہو جائیں گے. مجرموں کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے گا. تو یہ جو پاکیزہ صفت جو لوگ ہوں گے ان کو پھر علیحدہ کر دیا جائے گا. ان میں پھر کوئی مجرم نہیں ہوگا جو ان کو دھوکہ دے دے، جو ان سے کوئی فراڈ کر لے، جو ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر لے. ایسا نہیں ہوگا. یہ پھر جتنے کے لوگ ہوں گے یہ سلیکشن ہو جائے گی، یہ چھانٹی ہو جائے گی. تو اس معاشرے میں پھر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ پاکیزہ صفت لوگ ہوں گے اور وہ آپس میں ساتھی ہوں گے، ایک دوسرے کے وہ خیر خواہ ہوں گے. وہاں پر پھر کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا کیونکہ ایسے لوگ اس معاشرے میں ہوں گے ہی نہیں. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. یہ طہارہ کا مطلب ہے کوئی چیز کسی بری جگہ سے، کسی بری جگہ سے دور رکھ دینا. تو یہ ہوتا ہے طہارہ کا عمل. تو یہ ہوگے مطہرۃ، ایسے لوگ جو غلط چیزوں سے بالکل علیحدہ کر دیے جائیں گے. پھر ان میں کوئی ایسی غلط چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. ان کے اندر خلوص ہوگا، محبت ہوگی، وفا ہوگی، تو اعلیٰ اقدار ہوگی. یہ چیزیں ان کے اندر ہوں گی. تو ایسے مکس اپ معاشرہ نہیں ہوگا کہ اچھے لوگ ہیں پھر کچھ برے لوگ ہیں، پھر اچھے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں سے دھوکہ کھا جائیں. بالکل نہیں. وہ جو دھوکہ دینے والے لوگ وہ بالکل علیحدہ کر دیے جائیں گے. ان کا جہنمی معاشرہ علیحدہ قائم ہوگا. نہ یہ جہنمی لوگ جنتی معاشرے میں آ سکیں گے اور نہ یہ جنتی لوگ جہنمی معاشرے میں مکس ہوں گے. یہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ معاشرہ، پرماننٹ پرپیچولی دو الگ الگ معاشرے قائم ہو جائیں گے، جنت کے اور جہنم کے دو علیحدہ علیحدہ معاشرے. تو یہاں پر یہ چیز ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس میں پھر دو کوالٹیز ہوگی. ایک تو وہ مکس اپ نہیں ہوں گے اور دوسری چیز یہ ہوں گے کہ جو جنتی معاشرہ ہوگا اس کے اندر پھر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو کسی کو دھوکہ دے، کیونکہ یہ بالکل دو علیحدہ معاشرے ہو جائیں گے. ان کی سلیکشن ہو جائے گی.
اور جہنمی معاشرے کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی اچھا ہوگا، کیونکہ وہ تو سارے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ اچھے لوگ جنتی معاشرے کے اندر، ان میں سے کوئی دھوکہ دینے والا بالکل نہیں ہوگا، وہ ایسی طرح ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور جو برے لوگ ہوں گے وہ علیحدہ کر دیے جائیں گے، یہ جہنمی معاشرہ ہو جائے گا، اور ان کی کوئی ارادہ اور اختیار، کوئی آپشن سب سلب کر لی جائے گی، ان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوگا۔ یہ چیز پھر ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر رک جائیں گی، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ان میں پھر کوئی اچھا شخص نہیں ہوگا، سارے اسی طرح کے ہی لوگ ہوں گے۔ یہ دو معاشرے، یہ پھر آگے ان کی ڈیٹیل آئے گی، لیکن یہاں پر میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہاں پر تو صرف جنتی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، لیکن جہنمی معاشرے کی میں نے اس لیے بات کی یہاں اس آیت کے اندر نہیں ہے، تاکہ تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ عذاب جھیل کر جنت میں واپس آ جائیں گے۔ قرآن کے کانسیپٹ کے یہ خلاف ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، قرآن اس کے خلاف ہے۔ وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، قطعی ہوگا، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جنت میں وہ سزا جہنم میں لوگ سزا بھگت کے جنت میں آ جائیں۔ یہ قرآن کے یہ جو عقیدہ ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ وہاں پر تو اللہ کا عدل کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، جو لوگ صحیح ہوں گے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کی ہوگی، جنہوں نے ایسا نظام قائم کیا ہوگا جو ابھی اس آیت کے اندر جو قرآن کا معاشی نظام میں نے بتایا، وہ لوگ اس نظام کے اندر، اس جنت کے اندر چلے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ چیز ہے، یہ آیت چونکہ اس کا کانسیپٹ بڑا سمجھنے والا ہے اور بڑا ہی قابل غور ہے، اس کے اوپر آپ نے خود بھی غور کرنا ہے۔ یہ ایسے آپ کو یکدم سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑی ڈیپتھ ہے، اس کے اوپر اب آپ نے خود غور کرنا ہے۔ ہاں، اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل میسنجر پہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کر سکتے ہیں، لکھ کر نہیں کرنا کیونکہ میں نہیں پڑھتا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کیا سوال ہے۔ آپ مجھ سے ٹیلی فونیکلی واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ اس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔